بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اسرائیل بیت المقدس کو ہر صورت میں ہی اپنا دارالحکومت قرار دینے پر زور دیتے ہیں اور اس کے لیے ہر خطرہ مول لینے پر تیار ہیں؟ یہ وہ اہم ترین سوال ہے جس کا جواب ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اگر اس سوال کا جواب بوجھ لیا جائے تو بہت سارے ابہام ختم ہو جائیں گے۔ بیت المقدس دنیا کے تینوں الہامی مذاہب میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، تاہم اس کی اہمیت عیسائیوں سے زیادہ مسلمانوں اور یہودیوں میں ہے۔ عیسائیوں کی صحت پر اس امر سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں ہے یا مسلمانوں کے۔ انہیں بیت المقدس آنے اور اپنی عبادات کرنے پر بھرپور آزادی ہے۔ ان کے مذہبی مفادات کو بھی اسرائیل سے کوئی خطرہ نہیں، تاہم یہاں پر یہودیوں اور مسلمانوں کے مابین تنازع ہے۔ اس تنازع کی اصل وجہ کو جاننے کے لیے مسجد اقصی کی تاریخ پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پہلی عبادت گاہ بیت اللہ ہے، دوسری عبادت گاہ مسجد اقصی ہے۔ اس ارض مقدس کی طرف سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ یہیں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہدایت خداوندی کی تکمیل میں مکہ و مکرمہ پہنچے، جہاں پر آپ نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر نو کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل تھا، انہوں نے بیت المقدس شہر کو آباد کیا اور یہاں پر ایک عبادت گاہ بھی قائم کی۔ مصریوں کی غلامی سے رہائی کے بعد جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یروشلم پہنچے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کہ وہ عبادات کی مختلف رسوم ادا کرنے کے لیے خیمے کی شکل میں بنی اسرائیل کے لیے ایک عبادت گاہ بنائیں۔ روایت ہے کہ اس خیمے کی بناوٹ، اس کے ساز و سامان اور اس میں ادا کی جانے والی رسوم کی پوری تفصیل خود اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھائی تھی۔ تاریخ میں عبادت گاہ کے لیے تعمیر کردہ اس خیمے کا ذکر خیمہ اجماع، مقدس مسکن اور شہادت کا خیمہ کے مختلف ناموں سے کیا گیا ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام ایک مستحکم سلطنت کے بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک باقاعدہ عبادت گاہ تعمیر کرنے کی ہدایت ملی۔ انہوں نے مسجد اور شہر کی تجدید کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مقصد کے لیے ایک کھلیان خریدا جو کوہ موریہ پر واقع تھا اور تعمیر کے لیے ابتدائی تیاریاں شروع کر دیں، تاہم اپنی حیات میں وہ اس مرکز عبادت کو تعمیر نہ کر سکے اور اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تعمیر کی وصیت کرتے ہوئے معبد کا تفصیلی نقشہ انہیں سمجھا کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے دور حکومت میں اس نقشے کے مطابق مقررہ جگہ پر ایک شاندار عبادت گاہ تعمیر کرائی۔ اس عبادت گاہ کو یہودی ہیکل سلیمان کے نام سے پکارتے ہیں۔ ہیکل کے لغوی معنی جزیہ یا ڈھانچہ کے ہیں، تاہم عبادت یا پرستش کی جگہ کو بھی ہیکل کہتے ہیں۔ اس عمارات سے متصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل بھی تھا۔ اسی محل میں وہ اپنا دربار کرتے تھے۔ یہیں پر جنات ملکہ سبا کا تخت لے کر آئے تھے۔ اپنی شان و شوکت اور جاہ و شکوہ کے لحاظ سے یہ عمارات عجائبات عالم میں شمار ہوتی تھی۔ اس کی بڑی بڑی محرابوں کی تعمیر کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان جنات سے بھی مدد لی تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے متی کر دیا تھا۔ بیت المقدس کو یورپی زبانوں میں یروشلم کہتے ہیں۔ بیت المقدس سے مراد وہ مبارک گھر یا ایسا گھر ہے جس کے ذریعے گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے۔ پہلی صدی قبل مسیح میں جب رومیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا تھا۔ بیت المقدس پہاڑیوں پر آباد ہے اور انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ سہون ہے جس پر مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ واقع ہیں۔
جسے ڈوم آف دا راک کہا جاتا ہے۔ کوہ صہیون کے نام پر ہی یہودیوں کی عالمی تحریک صہیونیت قائم کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سے ہیکل سلیمانی متعدد مرتبہ تباہ و برباد ہوا، یہاں تک کہ اس کا نام و نشان بھی مٹا دیا گیا۔ اس کی تنبیہ اللہ تعالیٰ نے خود کی تھی۔ یہودیوں کی اپنی روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ اگر تم میری پیروی سے ورگشتہ ہو جاؤ اور میرے احکام اور آئین کو جو میں نے تمہارے آگے رکھے ہیں نہ مانو، بلکہ جا کر اور معبودوں کی عبادت کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگو، تو میں اسرائیل کو اس ملک سے جو میں نے ان کو دیا ہے کاٹ ڈالوں گا، اور اس گھر کو جسے میں نے اپنے نام کے لیے مقدس کیا ہے اپنی نظر سے دور کر دوں گا، اور اسرائیل سب قوموں میں ضرب المثل اور انگشت نما ہوگا۔ اور اگرچہ یہ گھر ایسا ممتاز ہے تو بھی ہر ایک جو اس کے پاس سے گزرے گا حیران ہوگا اور سکتا رہے گا، اور وہ کہیں گے کہ خداوند نے اس ملک اور اس گھر سے ایسا کیوں کیا۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ کی یہ تنبیہ درست ثابت ہوئی، اور ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو 586 قبل مسیح میں شاہ بابل عراق کے بادشاہ بخت نصر نے مسمار کر دیا تھا، اور 1 لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ یہودی مورخ یوسفس کہتا ہے کہ ہیکل تعمیر کرنے کے 470 سال 6 ماہ اور 10 دن بعد جلا دیا۔ یہ تھی ہیکل سلیمانی کی ایک مختصر تاریخ، مگر یہودیوں کی دلچسپی ہیکل سلیمانی میں اس سے کہیں زیادہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کی آگے کی تاریخ پیش کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔